कुछ लोग इस तरह के होते हैं शरारती लोग, अभी ऑन अ लाइटर नोट मैं आपसे शेयर करूँगी कि उनकी हमने इतनी डिमांड्स पूरी की क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर कि आखिर में उनकी डिमांड आ गई थी कि हमें आईफोन दे दें, हमें कैमरा प्रोवाइड किया जाए, हमें जो है कुछ पैसे दिए। मतलब हाफ रेशो से ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि कोरोना कोई बस प्रोपेगेंडा है, मैंने कोई साजिश है। कोरोना को वाकई बहुत सारे लोग मजाक ले गए। अभी आप आए, आपके आने से पहले भी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मौजूद थे और मैं इनको यही समझा रही थी कि ये मजाक नहीं है। अगर ये मजाक होता तो हमारे डॉक्टर भाई सफ़र ना करते, हम एहतियात ही करना छोड़ दें। हमारी हो सकता है अपनी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन हमारे ये जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी इम्यूनिटी तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आप अपने आप को समझ रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा तो ये बात गलत है। हो सकता है आपकी वजह से बहुत सारे और लोग अफेक्ट हों, वो कत्ल के दिन में आता है। दिन कैसे स्टार्ट होता है, रात कैसे गुजर बसर हो रहा है। फजर की अजानें होती हैं, उसी टाइम से मेरा मोबाइल बजना शुरू हो जाता है। रात को भी 3:30 बजे, 2:30 बजे, 2 बजे भी लोग कॉल करके कंप्लेंट्स वगैरह नोट करवा रहे होते हैं। आप 1-2 बजे भी क्वारंटाइन सेंटर में होती हैं, तो आपको हमने ये देखा है कि आप कोई तसल्ली वगैरह दे रही हो। तसल्ली दे के अच्छा महसूस होता है और एक खुशी होती है जब मुझे बहुत सारी ख़वातीन कहती हैं या मर्द हजरात भी, बच्चे भी, कि हम आपका इंतज़ार कर रहे थे कि अगर आप आएँ तो हम आपके साथ कुछ बात करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है ज़रा फासले से मिला करो। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल जाफ़र। नाज़रीन, ये शेर पढ़ने का मकसद ये था कि आज का जो आप देख रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से हर शख्स कोशिश ये कर रहा है कि अगला मुझसे मिलने वाला शख्स ज़रा फासले पर रहे। इस वायरस ने अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में एक तबाही मचा रखी है, क्योंकि हम अगर बात करें ग्लोबल डाटा के मुताबिक तो 20,17,900 है, डेथ 128,056 रेशो है। हम स्पेसिफिकली आते हैं क्योंकि हम बलूचिस्तान में हैं, तो यही इसको रिपोर्ट करेंगे, बेहतर यही होगा। जो डिस्ट्रिक्ट जितने इफ़ेक्टेड हो चुके हैं 6, टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसके साथ साथ कंफर्म केसेस अभी तक 280 हैं, रिकवर्ड 140 हैं, टोटल डेथ 3 हैं। क्वेटा, चागी, लोरलाई, जाफराबाद, खुजदार, हरनाई टोटल यहाँ से अभी तक आ चुके हैं और खुशकिस्मती अभी तक के बाकी डिस्ट्रिक्ट अभी तक मुतासिर नहीं हुए हैं। इस दौर में जहाँ आप देख रहे हैं कि सब अंदर हैं, वहाँ पर आप चंद लोगों को देखेंगे कि जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उसमें पुलिस हो गई, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ आगे आगे है। यही हमारे हीरोज़ हैं। हर शख्स अपनी फील्ड में हीरो है अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी शोबे से हो। अगर आप बलूचिस्तान से हैं या आप सोशल मीडिया से आगाही रखते हैं तो आप जानते होंगे कि क्वेटा में अगर कोई शख्स सबसे आगे है और हर वक्त आपको नज़र आता है उसकी परफॉर्मेंस, तो वो मुआद्दी शख्सियत जो आज हमारे साथ बैठी हुई हैं, मोहतरमा सैयदा निदा काज़मी साहिबा, जो असिस्टेंट कमिश्नर क्वेटा हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि उन्होंने टाइम दिया। उनसे पूछते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसे जा रही है। वो ख़ुद दूसरों की ज़िंदगियां बेहतर बनाने की तगोदो में लगी रहती हैं। तो मैडम, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये बताइएगा कि आपका दिन कैसे स्टार्ट होता है, रात कैसे गुज़र बसर हो रहा है, आपकी रूटीन क्या है आजकल? थैंक यू सो मच मकबूल साहब, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया। दिन किस तरह से स्टार्ट होता है, जब फजर की अजानें होती हैं उसी टाइम से मेरा मोबाइल बजना शुरू हो जाता है। कभी किसी की कोई कंप्लेंट होती है, कभी किसी की कोई कंप्लेंट होती है। और रात को भी अक्सर ऐसा होता है कि मैं सो रही होती हूँ तो रात में तकरीबन 3:30 बजे, 2:30 बजे, 2 बजे भी लोग कॉल करके कंप्लेंट्स वगैरह नोट करवा रहे होते हैं, क्योंकि मेरा नंबर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पब्लिक हो चुका है। और कोशिश मेरी यही होती है कि मैं लोगों के मसाइल हल करूँ जितना मेरे बस में होता है। प्रॉम्प्ट एक्शन लेती हूँ और बाज़ औक़ात कुछ प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, कुछ एक्शंस को आपको थोड़ा डिले करना पड़ रहा होता है, क्योंकि कुछ एक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और कुछ जो हैं वो डिले के साथ साथ सर्वाइव कर सकते हैं। तो चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का। फैमिली लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब है क्योंकि आजकल ज़्यादातर फील्ड में होती हूँ, अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा। हेक्टिक रूटीन है। हम आपको देखते हैं कि आप 1-2 बजे भी क्वारंटाइन सेंटर में होती हैं, तो आपको हमने ये देखा है कि आप कोई तसल्ली वगैरह दे रही होती हैं। जो हम पिक्स देखते हैं उसमें हमें ऐसा महसूस हो रहा होता है
تو جو لوگ کوارنٹائن میں ہوتے ہیں ان کے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ کیونکہ ایک کا پازیٹیو آ جانا اور پھر جب اس کو رکھا جاتا ہے، ہمارے لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہے، تو وہ کیا فیل کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ ڈائریکٹلی آپ کا ان سے واسطہ ہے، ان کے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ دیکھیے، گھر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جس کے ساتھ سب کو محبت ہوتی ہے. گھر سے دور رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور کوارنٹین کے اندر جب کوئی بندہ رہ رہا ہوتا ہے اپنے گھر سے دور، اپنی فیملی سے دور، تو اس کے جذبات بہت بری طرح سے سفر کر رہے ہوتے ہیں. وہ بندہ ایسی اسٹیٹ میں ہوتا ہے کہ اس کو خود بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ وہ گلے شکوے کس سے کر رہا ہے اور ان گلے شکووں کا مداوع کون کرے گا. تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت گلے ہوتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں اور سفر کر رہے ہوتے ہیں. تسلی دے کے اچھا محسوس ہوتا ہے، اور ایک خوشی ہوتی ہے جب مجھے بہت ساری خواتین کہتی ہیں یا مرد حضرات بھی، بچے بھی، کہ ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ اگر آپ آئیں تو ہم آپ کے ساتھ کچھ بات کریں، اپنا دل ہلکا کریں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اگر میری باتوں سے، میرے ساتھ بیٹھنے سے کسی کو کچھ ٹائم تسلی ہو جاتی ہے، ان کا دل بہل جاتا ہے، تو میں اس چیز میں خوشی محسوس کرتی ہوں، اور کوشش یہی کرتی ہوں کہ ان کو ٹائم دوں. ان کے جذبات جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ متاثر ہیں اس کرونا کی وجہ سے، ان کو مزید متاثر نہ کروں. تسلی دے رہی ہوتی ہوں، اور ان کے مسائل بھی جتنا مجھ سے ممکن ہو سکتا ہے حل کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں. صحیح. کیونکہ جو آپ کوارنٹائن وزٹ کرتی ہیں تو کیا وہ اسٹینڈرڈ لیول کے ہیں؟ آپ خود جو کوارنٹائن ہیں ان سے مطمئن ہیں؟ دیکھیے، بلوچستان ایک ڈپرائیوڈ پروونس ہے، اور چونکہ ہم ایک ڈپرائیوڈ پروونس کا حصہ ہیں، یہاں پہ ریسورسز کی ہمیشہ سے کمی رہی ہے. لیکن اپنے لمیٹڈ ریسورسز میں رہتے ہوئے ہم نے بہت اچھی فیسلٹیز یہاں پہ پرووائڈ کی ہیں. بہت سارے لوگ بہت خوش بھی گئے ہیں. لیکن دیکھیں، کمی بیشی ہر جگہ ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم 100% پرفیکٹ ہیں، لیکن اپنے ریسورسز کے اندر بہت اچھا ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، شرارتی لوگ. ابھی آن اے لائٹر نوٹ میں آپ سے شیئر کروں گی کہ ان کی ہم نے اتنی ڈیمانڈز پوری کی کوارنٹین سینٹرز کے اندر کہ آخر میں ان کی ڈیمانڈ آ گئی تھی کہ ہمیں آئی فون دے دیں، ہمیں کیمرہ پرووائڈ کیا جائے، ہمیں جو ہے کچھ پیسے دیے جائیں، اور کچھ پیسے بھی اماؤنٹنگ لائک 2 lakhs اور سم تھنگ، کہ ہم جی گھر جا کے یہ کام کر سکیں. تو وہ تو ایک شغل والی چیز ہے جس میں وہ ان چیزوں کو اڑا رہے ہوتے ہیں. یعنی ان کو بیسک فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں جو ان کی ڈیمانڈز اس لیول تک آگے جا رہی ہیں. تو اپنی طرف سے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. کچھ ہے مطلب کمی بیشی ہر جگہ ہوتی ہے، تو میں ریکویسٹ کروں گی ان سے کہ ہارڈ ٹائمز ہیں ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ اس وقت ہم بھی سفر کریں. اگر ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کے راتوں کو 2 بجے 3 بجے پوری رات پورا دن آپ کے ساتھ ہے، تو مطلب ہم خود بھی اس وقت بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کریں. صحیح. تو کیونکہ آپ ڈائریکٹلی فیس کر رہے ہیں، تو کیا حکومت اور آپ جو ایڈمنسٹریشن ہو آن بورڈ ہو ایک ساتھ؟ جی بالکل آن بورڈ ہیں، اور ہمارے سینئر زیادہ تر اس چیز کو ٹیکل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مجھ جیسے چھوٹے موٹے آفیسر تو جا کے آن گراؤنڈ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے سینئر جو بیوروکریٹس ہیں اور جو گورنمنٹ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ کر رہے ہیں، پالیسی میٹرز ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ویژول کنسنسس کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، اسی کے اکارڈنگ ایکشنز لیے جا رہے ہوتے ہیں. تو جو اس حوالے سے پھر ہمیں ڈیوٹی اسائن کی جاتی ہے ہم وہ ڈیوٹی پرفارم کرتے ہیں. کیونکہ میں بہت جونیئر لیول پہ ہوں، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو سینئر آفیسرز کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس پہ میں کچھ زیادہ کمنٹ نہیں کر سکتی. صحیح. ماشاءاللہ آپ پرفارمنس تو اچھی دکھا رہی ہیں، جس لیول پر بھی ہیں دکھ آپ ہی رہی ہیں. یہاں پہ ہم نے جو دیکھا ہے، باقیوں کو تو چھوڑو، کوئٹہ میں بھی یا پاکستان میں بھی BBC کی بھی رپورٹ ہے کہ 5 میں سے یا مطلب ہاف ریشو سے زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کرونا کوئی بس پروپوگنڈا ہے، ایم کوئی سازش ہے. اور دوسرا یہ کہتے ہیں، ایک تو یہ تھیوری ہو گئی. اس کے ساتھ منسلک یہ کروں گا کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو امیونٹی ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا پاورفل ہے، تو ہمیں کچھ ایفیکٹ نہیں کرے گا. تو ان کو آپ کیا کہیں؟ دیکھیے، کرونا کو واقعی بہت سارے لوگ مذاق لے رہے ہیں. ابھی آپ آئے، آپ کے آنے سے پہلے بھی یہاں پہ کافی سارے لوگ موجود تھے، اور میں ان کو یہی سمجھا رہی تھی کہ یہ مذاق نہیں ہے. اگر یہ مذاق ہوتا تو ہمارے ڈاکٹر بھائی سفر نہ کرتے اس سے. اگر یہ مذاق ہوتا تو ہمارے آفیسرز اس پہ جو ہیں پریشان نہ ہوتے اور اس سے سفر نہ کرے ہوتے. بہت سارے فرنٹ لائنرز ایسے ہیں جو ابھی خود افیکٹ ہونا اسٹارٹ ہو گئے ہیں. ہمارے آفس میں اب اس طرح کی ایگزامپلز موجود ہیں. تو ان سے میں یہی کہوں گی کہ پلیز اس کو مذاق نہ سمجھیں. یہ مذاق نہیں ہے، یہ ایک سیریس ایشو ہے. ساری دنیا اس سے سفر کری ہے. کنسپریسی تھیوریز تو ہر جگہ ہوتی ہیں، اور ان کنسپریسی تھیوریز پہ آپ بلیو کرتے ہیں یا نہیں بلیو کرتے، وہ آپ کی اپنی پرسیپشن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن آپ چائنا کو دیکھ لیں، اٹلی کو دیکھ لیں، UK کو دیکھ لیں، آپ امریکہ کو دیکھ لیں، ہر کنٹری اس سے سفر کر رہا ہے.
تو میرا خیال ہے یہ ایگزامپلز ہمارے لیے سفیشینٹ ہیں اس چیز کو ریئلائز کرنے کے لیے کہ یہ مذاق نہیں ہے، یہ ایک سیریس ایشو ہے. ہاں جہاں تک بات کی جاتی ہے اسپیسیفکلی کوئٹہ کے لوگوں کی، تو یہ ٹھنڈے موسم میں رہنے کے عادی ہیں اور ٹھنڈے موسم میں فلو وغیرہ اور اس طرح کی کنڈیشنز میں ان کی امیونٹی زیادہ اچھی ہوتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم احتیاط ہی کرنا چھوڑ دیں. ہماری ہو سکتا ہے اپنی امیونٹی بہت اسٹرانگ ہو، لیکن ہمارے ارد گرد جو ہمارے پیرنٹس ہیں ان کی امیونٹی تو اسٹرانگ نہیں ہے، جو بچے ہیں ان کی امیونٹی اسٹرانگ نہیں ہے. تو اگر آپ کو خدا نخواستہ اس طرح کے سمپٹمز فیل ہوتے ہیں یا آپ سفر کر رہے ہیں اس چیز سے، تو ڈاکٹرز کے ساتھ رابطہ کریں، اپنے آپ کو کوارنٹین کریں. اگر آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا تو یہ بات غلط ہے. ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے بہت سارے اور لوگ افیکٹ ہوں اور وہ قتل کے زمرے میں آتا ہے. سب سے میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اس چیز کو سیریس لیں، مذاق نہ سمجھیں، کنسپریسی تھیریز کے اوپر بلیو نہ کریں. اگر ان میں کچھ ہوگا بھی، صداقت ہوگی بھی، تو وہ اللہ کا اور لوگوں کے بیچ کا مسئلہ ہے. فی الحال احتیاطات سے بہتر ہے احتیاط کریں. صحیح میڈم، کیونکہ اپرچونیٹی بھی ہوتی ہے ایسی صورتحال میں کچھ لوگوں کے لیے. حکومت کی جانب سے کچھ لوگوں کو کہا گیا کہ آپ دکان کھول سکتے ہیں، جس طرح میڈیکل والے ہو گئے یا اکا دکا بنیادی ضرورتی زندگی کی چیزوں کے حوالے سے. آپ نے پچھلے دنوں میڈیکل سٹور پر چھاپہ لگایا، وہاں پر مہنگے داموں چیزیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.